بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل جو دور چل رہا ہے وہ بہت ہی فتن و فساد سے بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان بس اپنی کسی بھی خواہش کا شکار ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراً کامیابی مل جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو آسانی سے پا سکے۔ اب ایسا ممکن ہے کیا؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی فوراً کامیابی دیتا ہے، اور ایسا ہونا اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تو سن لیں کہ ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اور وہی اسے ہدایت دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے، تو آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ آپ کو بھی غیبی مدد کرے گا اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں۔ بس تھوڑا صبر کا دامن بھی تھامے رکھیں۔ تو آج میں آپ کو ایسے ہی کسی دلی خواہش اور حاجت کو فوراً کامیاب کرنے کے لیے سب سے بہترین 2 وظیفے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ دونوں وظیفے اتنے تیز اثر اور کرامتی تاثیر کے حامی ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اللہ نے چاہا تو صرف 1 رات میں یا تو 3 رات میں یا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن میں اپنی کسی بھی مشکل حاجت کو پا لے گا۔ جی ہاں، یہ ایسے ہی پاورفل گارنٹیڈ وظیفے ہیں جو اللہ کے ولیوں نے عام لوگوں کے لیے تحریر فرمائے ہیں۔ اب پہلا عمل ہے سورہ اخلاص، بسم اللہ شریف اور سورہ جمعہ کا صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، اور دوسرا عمل صرف آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ دونوں عمل میں سے جو عمل ٹھیک لگے آپ وہ عمل کو صرف 3 دن کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظارہ دیکھتے جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آئے یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے، تو آپ اس وظیفے کو فوراً شروع کر لینا۔ یقیناً اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ حاجت یا مراد جائز ہو، نیک ہو، کوئی غلط کام یا ناجائز نہ ہو جس سے کسی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں، جیسے شادی کا کسی بھی طرح کا مسئلہ، رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے، کسی خاص جگہ پر جاب حاصل کرنے کے لیے، جلد سے جلد دولت حاصل کرنے کی خواہش ہے، یا کسی بیماری سے شفا کے لیے، یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں، گھر میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو جائز محبت کے لیے راضی کرنا ہے، یا کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے، جیسے گھر میں شادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہے، یا کسی کو انٹرویو کا کال آ چکا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ تیر کی طرح کام کر دے گا۔ تو یہ دونوں عمل کی اجازت صرف جائز حاجت کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ دونوں عمل کو جائز حاجت کے لیے بنا اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے یہ دونوں سب سے خاص حاجت کے عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1۔ اب یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے اور آپ کو 3 دن ہی کرنا ہے۔ اگر 3 دن میں کامیابی نہ ملے تو تھوڑے دن انتظار کر لیں اور پھر اگلے ہفتے پھر سے 3 دن بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن عمل کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد اول 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں بھی آپ کو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لیں۔ اب آپ کو دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جہاں نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور پھر اول 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی پوری بسم اللہ شریف کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں بھی آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا،
اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لیں۔ اب تیسرے دن یعنی جمعہ کے دن آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ مرد حضرات چاہے تو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں عمل کر لیں یا تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں، اور خواتین یہ عمل جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر ہی کریں گی۔ اب جمعہ کے دن آپ کو اول 3 مرتبہ یا تو 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں یہ سورہ موجود ہے۔ یہ سورہ میں کل ملا کر 11 ہی آیتیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، ایک بار پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ یا تو 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لینی۔ بس صرف یہ 3 دن ہی عمل کرنا ہے۔ اگر یہ 3 دن میں یا 1 ہفتے میں حاجت پوری نہ ہو تو اگلے بدھ کو آپ چاہیں تو پھر سے یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ویسے ایک بار کے عمل سے ہی حاجت پوری ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں، کسی کو وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن بہترین عمل ہے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ وظیفہ بھی آپ کو صرف 3 دن ہی کرنا ہے۔ ویسے اس عمل سے 1 دن میں ہی کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو یہ وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کے وقت اپنی حاجت کی نیت سے صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ آپ کی جو حاجت ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں رکعتوں میں اگر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، وہ آپ کی مرضی۔ اب اس نماز کے ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہر سجدے میں 40 مرتبہ آیت الکرسی کو ہی پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں میں 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ یعنی کل ملا کر آپ 160 مرتبہ اس نماز میں آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں، کیونکہ آپ کو لازمی 10 منٹ تک اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، آپ کو 10 منٹ تک لازمی دعا کرنی ہوگی، اسی لیے اپنے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں یا تو فون کو سامنے رکھ لیں۔ بس یہ وظیفہ اسی طرح اگر کوئی صرف 3 راتیں کر لیتا ہے تو یقیناً وہ ایسا کمال دیکھے گا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یہ وظیفہ کرامتی وظیفہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو صرف 3 رات تہجد کے وقت یہ وظیفہ کر لے، اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، بے شک اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی حاجت ہے۔ یہ وظیفہ آپ لکھ کر رکھیں، ایسی کوئی بھی مراد یا حاجت پیش آئے آپ فوراً 3 دن یہ عمل تہجد کے وقت کر لینا، آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں ہی عمل بڑے ہی کرامتی عمل ہیں اور آسان بھی ہیں، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، بے شک اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہے تاکہ کسی بھی عمل میں جان آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ